الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف خالق ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بیش بہا انگنت اللہ تعداد بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں امام الانبیاء قدوۃ الصلحاء شافع روز جزا شفیع المذنبین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین و ملت، حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. رب العالمین ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آج کا یہ دور الحاد اور دہریت والا دور ہے. اس دور میں مختلف قسم کے فتنے، مختلف قسم کی برائیاں، مختلف قسم کی بدعات اور خرافات بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں. آج کے اس دور میں شرکیات کو اسلام کے لبادے میں رہا کر کے بڑے خوبصورت انداز میں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے. لوگ شرک کو اسلام سمجھ رہے ہیں. آج کے اس ڈیٹ میں بدعات کو سنت سمجھ کر کے لوگ انجام دے رہے ہیں. ایسے حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی لکیر کھینچنے والی چیز کو حاصل کیا جائے. وہ کون سی چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے؟
وہ کون سی چیز ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی لکیر کھینچنے والی ہے؟ وہ چیز علم ہے، تعلیم ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ علم کی طرف آگے بڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پڑھیں گے قرآن کریم سورہ محمد سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے۔ اس آیت کو دلیل بنا کر کے، اس آیت کو بنیاد اور بیس بنا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قول و عمل سے پہلے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے کہا فعلم، اور اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ لا الہ الا اللہ یہ انسان کا قول ہے، انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ انسان کا قول ہے، یہ قول ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کیجیے، یہ انسان کا عمل ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فعلم، علم حاصل کرو۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں قرآن کریم کے اندر پوچھا۔ پڑھیے قرآن کریم سورہ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 9 کے اندر وہ سوال موجود ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر ہر استفہام انکاری ہے، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے۔ روشنی میں اندھیرا اندھیرا ہے، کبھی بھی اندھیرا روشنی کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اندھیرے میں رہنے والے لوگ بھٹکتے رہیں گے، گمراہ ہوتے رہیں گے، ہلاک و برباد ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المجادلہ سورۃ نمبر 58 آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ میں دو قسم کے لوگوں کا مقام اور مرتبہ بلند کروں گا۔ تو دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ بلند کروں گا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو علم سے نوازے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کا بھی مقام اور مرتبہ اور درجہ بلند کروں گا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے اضافے کے لیے دعا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اپنے نبی سے فرمایا، آپ پڑھیے قرآن کریم سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 114 کے اندر موجود ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے رب زدنی علما، کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس سے بھی تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ مذہب اسلام میں جتنی تعلیم کی اہمیت ہے کسی دوسرے دھرم میں اور مذہب میں اس کی مثال ملنا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ آپ دیکھ لیں، نبوت سے پہلے والے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ تاریکی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اسلام آیا تو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ غار حرا کہاں ہے؟ جبل نور میں، نور پہاڑ میں واقع ہے۔ مکہ المکرمہ سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ جبل نور واقع ہے، اور زمین سے لگ بھگ 2000 فٹ کی اونچائی پر یہ غار حرا واقع ہے، جہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے تنہائی میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں حکومت کی جانب سے وہاں تک پہنچنے کے لیے، غار حرا تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی وہاں تک پہنچنا چاہے غار حرا تک، تو ٹھنڈی والے موسم میں اس کے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے مکہ المکرمہ سے نکل کر کے جبل نور میں، نور پہاڑ میں چڑھتے اور غار حرا میں جا کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، خالص خوشی اور خضوع کے ساتھ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال ہوئی عمر، 40 سال ہوئی اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو سورۃ العلق، سورۃ نمبر 96 کی ابتدائی 5 آیات دے کر کے بھیجا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ غار حرا میں موجود تھے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی 5 آیات کو لے کر کے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا حضرت جبریل علیہ السلام سے، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے زور سے دبوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طاقت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری بار کہا کہ اقرا پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا، ما انا بقاری، یہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زوردار طریقے سے دبوچا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اس طرح سے 3 بار یہ معاملہ 3 بار پیش آیا۔ پوری تفصیل صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوچڑے سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آپ غور کریں، حضرت جبریل علیہ السلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار قرآن کریم کی ابتدائی 5 آیات کو لے کر کے اتر رہے ہیں۔ ان 5 آیات میں 2 بار اقرا کا لفظ آیا ہوا ہے، اقرا یعنی پڑھیے، 2 بار علامہ یعنی تعلیم کا تذکرہ ہوا ہے، اور 1 بار قلم کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ قلم جس قلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، انسان کی تخلیق سے پہلے، جنات کی پیدائش سے پہلے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے، چاند اور سورج کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ آپ پڑھیں گے اس تعلق سے حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4700 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم،
سب سے پہلی وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے. تو ان ابتدائی 5 آیات میں جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے ان میں قلم کا بھی تذکرہ ہے. اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ میں انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے تجربات کی روشنی میں جو بات کہی تھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 30 کے اندر نقل فرمایا ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ رب العالمین سے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک لک ونقدس بحمدک لک. کیا فرمایا؟ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون خرابہ برپا کرے گی یہ مخلوق؟ اگر تیرا مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو، تیرا مقصود یہ ہے کہ تیری تصویر بیان کی جائے، تیری تنزیل بیان کی جائے، تیری تحمیل بیان کی جائے، تو ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیری تصویر بیان کرنے والے ہیں، تیری تنزیل بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں یا اللہ. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجسمہ بنایا، پوری کائنات کی زمین سے مٹی کو لیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں خلقت بیدی، آپ پڑھیں گے قرآن کریم سورہ 7 سورۃ نمبر 38 آیت نمبر 75 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی کان ہے جس سے سنتا ہے. لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین کے پاؤں کس طرح سے ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین کی آنکھیں اور کان کس طرح سے ہیں کوئی نہیں جانتا. قرآن کے الفاظ ہیں، پڑھیں گے آپ سورہ شورى سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. رب العالمین کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن کس طرح سے ہے کوئی نہیں جانتا. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے کی صلاحیت تو مخلوق کے اندر بھی ہے، دیکھنے کی بھی صلاحیت مخلوق کے اندر ہے، بہت ساری مخلوق سنتی ہے اور دیکھتی ہے. لیکن یہاں پر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو لفظوں کی مماثلت ہے، آپس میں مماثلت ہے، لیکن ان دو لفظوں کے معنی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. انسان سنتا ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں. کب سنتے ہیں؟ قریب سے اگر کوئی پکارتا ہے، قریب سے اگر کوئی آواز دیتا ہے تب ہم سنتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی دور سے پکارے بغیر وسائل کے ذریعے سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پکارے وہاں سے، تو ہم اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. لیکن رب العالمین کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے پھینک دیا تھا، مچھلی نے نگل لیا تھا. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں، آپ پڑھیں گے سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 87 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فنادى في الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، رات کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی اس فریاد کو اور پکار کو
مچھلی کے پیٹ کے باہر دوسری مچھلیاں سن رہی تھی؟ نہیں. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو آسمان کی بلندیوں سے سن رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں جب روشنی موجود ہوتی ہے تب دیکھتے ہیں. اگر لائٹ چلی جائے دیکھ سکتے نہیں. ہماری آنکھوں میں کوئی پٹی باندھ کر دیکھ سکتے نہیں. دیوار کے اس پار دیکھ سکتے نہیں. لیکن رب العالمین آسمان کی بلندیوں سے عرش کے اوپر سے کالی رات میں رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چینٹی کے قدموں کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کے انداز کو دیکھتا بھی ہے. تو رب العالمین کی سماعت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے نا بصارت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. المہم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس کو بنایا, اس کے اندر روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد ساری چیزوں کے نام, سارے اشیاء کے نام بتلا دیے, سارے اشخاص کے نام بتلا دیے, اس کے فوائد بتلا دیے. قرآن کے الفاظ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء اور ان چیزوں کے نام پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام پھٹافٹ بتلا دیے. جو نام فرشتے بتانے سے عاجز تھے, بتا نہیں سکے تھے, تو فرشتوں نے کیا کہا, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے, تو علیم ہے, تو حکیم ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں. اگر وہ غیب کی بات کو جانتے تو فوراً ان اشیاء اور ان چیزوں کے نام اللہ رب العالمین کو بتلا دیتے, لیکن بتایا نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نام بتلائے نہیں تھے, اس لیے بتلا نہیں سکے. تو کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو اتنا ہی علم ہے, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں, ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے ہمیں سکھایا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم دے کر کے فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کا مقام, اس کا رتبہ, اس کا درجہ اتنی زیادہ بلند ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کے ذریعے سے لوگوں کو یہ تعلیم دیا, امت مسلمان کو یہ تعلیم دیا کہ تمہیں پڑھنا ہے, تمہیں لکھنا ہے, تمہیں اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے, تمہیں اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے, علم کو فروغ دینا ہے, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عام کرنا ہے. چنانچہ اس پہلی وحی کے نتیجے میں مسلمان پڑھنے لکھنے لگے تھے. 1 صدی سے کم عرصے میں مسلمان پڑھ لکھ کر کے صحابہ کرام تابعین اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ دوسری قومیں آ کر کے مسلمانوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگے تھے, کیونکہ مسلمانوں کے پاس قرآن کا علم تھا, مسلمانوں کے پاس حدیث کا علم تھا, دیگر علوم موجود تھے. اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم تعلیم کے میدان میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں. تعلیم کا ہمارا معیار کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. ہمارے پاس آج ساری چیزیں موجود ہیں لیکن تعلیم موجود نہیں ہے. بلکہ آج ہماری سوچ کا معیار یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں اچھی ہوں, ہمارے کپڑے لتے اچھے ہوں, ہمارے گھر مکان اچھے ہوں, یہ ہماری سوچ کا معیار ہے. حالانکہ مسلمانوں کی شناخت اور پہچان تعلیم تھی, جس تعلیم کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت مسلمہ سے, سنن ابن ماجہ حدیث میں 224 کے اندر موجود ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں, علم نافع اور علم غیر نافع. نفع بخش علم پہلی قسم اور دوسری قسم جو غیر نفع بخش علم ہے. اور علم نافع کی بھی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے,
مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر مسلمان پر اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جیسے احکام عقائد کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، احکام شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کم از کم مسلمانوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سنت کے مطابق کیسے کریں گے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، کون سی چیز نماز میں چھوٹ جائے نماز باطل ہو جائے گی، کون سی چیز نماز میں چھوٹ جائے سجدے سہو لازم آ جائے گا. وضو کا طریقہ کیا ہے اس کو تو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب وضو کرنا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے اس کو تو معلوم ہونا چاہیے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے. والد گرامی کا جنازہ آگے ہے، والدہ کا جنازہ آگے ہے، اولاد پیچھے کھڑی ہے، اولاد کو پتہ نہیں ہے. نصاب زکات کا علم نہیں، کتنا مال ہوگا، کتنا سونا ہوگا، کتنی چاندی ہوگی، کتنی دولت ہوگی، زکات فرض ہو جائے گی، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. جبکہ یہ اور اس قسم کی دوسری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم نافع کی دوسری قسم جس کا علم حاصل کرنا سب پر تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر علاقے کی جانب سے، شہر کی جانب سے، صوبے کی جانب سے اگر بعض افراد اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہو جائیں گے. جیسے اصول حدیث کا علم ہے، نحو و صرف کا علم ہے، اور اسی طرح سے طب کا علم ہے. یہ اور اس قسم کے دیگر علوم جو ہیں اگر امت کے بعض افراد حاصل کر لیں گے تو پوری امت کی طرف سے کافی ہو جائیں گے. المہم تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، علم کی طرف لوگوں کو بڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 122 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. کہ ایک جماعت لوگوں کی ہونی چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے. تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 108 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو علم کی بنیاد پر اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت اور علم کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں. تو یہ علم میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی بیش بہا نعمت ہے. علم ربانیت ہے اور گراں قدر تحفہ ہے. علم ایک انمول موتی اور قیمتی جوہر. یہ علم ایک ایسی دولت ہے اگر آپ نے اس کو حاصل کر لیا اور آپ اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کبھی بھی یہ دولت ختم نہیں ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے کہ العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. العلم تحرسک، علم حاصل کرے گا علم آپ کی حفاظت کرے گا. علم لوگوں کو بتلائے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے. علم لوگوں کو بتلاتا ہے کہ کون سا منہج صحیح ہے کون سا منہج غلط ہے. علم لوگوں کو بتلاتا ہے کہ کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، طلب علم کی راہ کو جو اپناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2696 کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی انسان طلب علم کی راہ کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. اور فرشتے ایسے انسان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جو علم کی راہ میں نکلتے ہیں
طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 3535 کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 15-20 سال کے بچے ہی صرف علم کو حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ اٹھا ڈالیے، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، وہ شرماتے نہیں تھے۔ مسئلے مسائل معلوم اگر نہیں ہوتا تھا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں کچھ مسئلے معلوم نہ ہو تو امام صاحب سے، علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ایسا ہی تھا۔ اور سب سے بہتر انسان اس کائنات کے اندر کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 کے اندر روایت موجود ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے انسان موجود ہیں، ایک سے ایک علم والے موجود ہیں، ایک سے ایک ڈاکٹر موجود ہیں، ایک سے ایک انجینئر موجود ہیں، ایک سے ایک ٹیکنیکل والے موجود ہیں، ایک سے ایک علم موجود ہیں، لیکن سب سے بہتر اللہ رب العالمین کے نزدیک کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے، چاہے دنیا اس کو چاہے جس وجہ سے دیکھے، دنیا انہیں فقیر کہے، محتاج کہے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے کو کہیں بھی، اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کسی کا مقام اور مرتبہ بلند ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہی آدمی کامیاب ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اس دنیا کے اندر دو قسم کے ایسے انسان ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ کون ہیں وہ دو قسم کے لوگ؟ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 73 کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، دو قسم کے آدمیوں میں، دو قسم کی عادتوں میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال دیا، دولت دیا، اور اس مال اور دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ آدمی خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی رشک کر سکتا ہے کہ اللہ جس طرح سے تم نے فلاں آدمی کو مال دیا ہے، مجھے بھی ویسے ہی مال عطا فرما تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، تیری دعوت کو عام کروں۔ تو ایسے انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے، قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، جس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، کتاب و سنت کو عام کرتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشک کیا جا سکتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنین۔ میرے بھائیوں، علم دین کو حاصل کرنا چاہیے، علماء کرام سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی علماء حق سے رابطہ نہ رکھے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے، افراط و تفریط کا وہ شکار ہو سکتا ہے، شخصیات میں وہ غلو کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے تعلقات رکھنا چاہیے، گاہے بگاہے ان سے مسئلے مسائل پوچھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے علاجی اختیار کی، صحابہ کرام کے منہج سے خروج کیا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے من سے قرآن کو سمجھا تھا، اپنے من سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا تھا، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی تھی تو وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے اپنے من سے نہیں سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، احادیث کو سمجھنا ہے، کن سے؟ جو علماء حق ہیں ان سے سمجھنا ہے، تاکہ ہم تمام کتاب و سنت کی راہ پر چل سکیں۔
اور سب سے پہلے توحید کو سمجھنا ہے، توحید کی باریکیوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیتے تھے۔ آپ دیکھیں سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2516 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چند باتیں یاد رکھو، اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لیجیے اور یاد رکھیے کہ اگر ساری کائنات تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری کی ساری امت، ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرنا ہے، کہ سوال کرنا ہے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے، فاستعن باللہ، مدد طلب کرنی ہے ایک اللہ سے، سوال کرنا ہے ایک اللہ سے، ایک اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، صحابہ اکرام کے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ نماز کے بارے میں جو کم سے کم جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، حج کیسے کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریں گے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں تو جانکاری حاصل کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ پر یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2657 کے اندر روایت موجود ہے، نذر اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغه فرد مبلغ احفظ من سامع۔ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے جس نے ہم سے حدیث کو سنا اور سننے کے بعد فارورڈ کر دیا، دوسروں کو پہنچا دیا ہو بہو، کیونکہ اکثر پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کریں علماء اکرام سے، احادیث کا علم حاصل کریں علماء اکرام سے، اور جو سنا ہے ہی بہو اسی انداز میں دوسروں تک پہنچانا ہے، فتویٰ بازی نہیں کرنی ہے، پہنچانا ہے خالی انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن کا انشاءاللہ العزیز علم حاصل کریں گے، احادیث کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا پیغام، اللہ کا میسج، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔